والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوثوں خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پہلے ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق عطا فرما اور اپنے ان محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. مسجد مرثیہ خانے کے نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خانے کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اور یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ترجمان میں نے ڈاکٹر اقبال کے لکھے شکوہ جوابی شکوہ کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کیے. اگر آج ڈاکٹر اقبال کے لکھے ان اشعار کو سامنے رکھ کر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے ہمیں اور آپ کو دیکھ کر ہی اشعار لکھے تھے. گویا ہم اور آپ ان کے ان اشعار کا چلتا پھرتا نمونہ بن چکے ہیں. میرے پیارے آقا کے پہلوان، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اللہ نے قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے ذریعے نماز کی دو برکتوں کا اعلان فرمایا ہے. وہ دو برکتیں کون سی ہیں؟ فرمایا گیا نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور برائی سے. ان دو چیزوں سے نماز روکتی ہے، یعنی نماز کا کام ہے بندے کو بے حیائی سے روکنا اور برائی سے روکنا. اگر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ دونوں چیزیں آج ہمارے معاشرے میں بہت عام پائی
जाती है। बेहयाई का मामला हो, बुराई का मामला हो, ये बिल्कुल आम है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। मेरे प्यारे आका के कहते हम और आप इंसान, और इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने मिट्टी से पैदा फरमाया, जिन्नात को अल्लाह तबारक तआला ने आग से पैदा किया, और फरिश्ते जिन्हें कहते हैं नूरी मखलूक, फरिश्तों को अल्लाह तबारक तआला ने नूर से पैदा फरमाया है। ये आप तो सब जानते हैं, फरिश्ते नूर से, जिन्नात आग से, इंसान मिट्टी से। अब अगर किसी मुसलमान से पूछा जाए, बड़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, दीनदार हो, दुनियादार हो, उम्र दराज हो या फिर नौजवान हो, अगर पूछा जाए कि तीनों मखलूकात में से या इस कायनात में जितनी मखलूकात हैं उन सारी मखलूकात में से अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का ताज किसको अता फरमाया, तो हर कोई यही जवाब देगा कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का ताज इंसानों को अता फरमाया, इंसानों को, ना फरिश्तों को, न जिन्नात को, बल्कि इंसान को। अगर पूछा जाए अल्लाह ने अपनी खिलाफत का ताज किसको दिया, तो जवाब मिलेगा कि खिलाफत का ताज भी अल्लाह ने इंसान ही को अता फरमाया है। मेरे प्यारे आका के कहतबान, अगरचे परवरदिगार ने हमें और आपको मिट्टी से पैदा किया, मरने के बाद भी इसी मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इसके बावजूद उसने अशरफुल मखलूकात का ताज भी दिया, अपनी खिलाफत का ताज भी दिया, और हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मस्जूद मलाइका भी बनाया, यानी फरिश्तों ने सजदा जिसका किया वो भी हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम थे। क्या कभी आपने गौर करने की कोशिश की है कि आदम अलैहिस्सलाम का सजदा क्यों करवाया गया फरिश्तों से? रीजन क्या था? वो फरिश्ते जिनकी पेशानी अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकी ही नहीं है, आखिर अज़ाज़ील ने, इब्लीस ने सजदे का इनकार क्यों किया था? रीजन क्या था? वो अल्लाह से इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत कि उसने कहा अल्लाह की पेशानी आज तक सिर्फ तेरे सामने झुकी, तेरे सिवा किसी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकी। आज तू कह रहा है आदम का सजदा कर, लेकिन मैं तेरे सजदों से इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं तेरे सिवा किसी का सजदा नहीं कर सकता। तो रब ने फरमाया मैं हुक्म देता हूं कि आदम का सजदा कर, तो इस पर माज़अल्लाह अकड़ गया और कहता तू हुक्म देता तो भी नहीं करूंगा, तो भी नहीं करूंगा। अब देखिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि वहां लेकिन तेरे नबी की तारीफ करने को मैं तैयार नहीं, तेरी इबादत को करूंगा, तेरे सजदे करूंगा, लेकिन तू कहे आदम की तारीफ करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। आज आप जानते बहुत बड़ी जमात ऐसी, बहुत बड़ी, जो अल्लाह की इबादत पे इनकार नहीं करती, उनकी सारी चाल चलत फिरत सब कुछ मेहनत मशक्कत नमाज के लिए, नमाज के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तैयार है, लेकिन नबियों की ताज़ीम के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये दर्स इनको कहां से मिला? इब्लीस ने भी कहा अल्लाह मैं तेरे सजदों को तैयार, आदम का सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने फरमाया तू आदम का सजदा नहीं करता तो तू जन्नत में रहने के लायक नहीं, निकाल दिया उसको, निकाल दिया। लेकिन फरिश्तों ने सजदा किया, क्यों करवाया अल्लाह ने सजदा? आदम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे, क्या इसलिए सजदा करवाया गया? बहुत लंबे चौड़े थे इसलिए सजदा करवाया गया? उनकी रंगत बड़ी गोरी चिटकी थी इसलिए क्या उनका सजदा करवाया गया? आपको कौन सा कमाल था जिसकी वजह से अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि आदम का सजदा करो? तो फरमाया गया कि कोई और कमाल नहीं था, ये आदम अलैहिस्सलाम का इल्म था, ये उनका इल्म था, उनकी नॉलेज थी, उनकी क्वालिफिकेशन थी, उनका एजुकेशन था, जिसकी वजह से फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा किया। अगर उसको जवाब की बात आए तो आदम अलैहिस्सलाम की खूबसूरती का हम और आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? इंसान जमीन के जिस हिस्से में पैदा होता है उसका चेहरा, मोड़ा, कद, काठी, रंगत उस जमीन के एतबार से हुआ करती है। अगर कोई कहे फला शख्स अफ्रीका में पैदा हुआ तो जाहिर है अफ्रीका में पैदा हुआ तो फौरन समझ जाएंगे कि काला कलूटा होगा, लंबा चौड़ा होगा, काला होगा। अमेरिका में पैदा हुआ तो जाहिर है गोरा चिट्टा होगा, चाइना या जापान में हुआ तो जाहिर है कि कद छोटा होगा, आंखें छोटी होगी, नाक छोटी होगी। लोग इस तरह से जिस मुल्क में जन्म लेते हैं वहां के क्लाइमेट के एतबार से, जमीन के एतबार से, मौसम के एतबार से उनकी
رنگت ہوتی ہے، بناوٹ ہوتی ہے، وہ جو جوان ہوتا ہے، چہرہ موڑا ہوتا ہے، اگر آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے، قد بھی درمیانی ہوتا ہے، رنگت بھی درمیانی ہوتی ہے، تو اے مسلمانوں سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے جس زمین پر پیدا ہو وہاں کے کلائمیٹ پر۔ آپ اندازہ لگائیں آدم علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوئے جن کو اللہ نے زمین پر نہیں بلکہ جنت میں پیدا فرمایا۔ اب بتائیں جنت سے بھی زیادہ خوش بہار کہیں کا موسم ہوگا؟ جنت سے بھی زیادہ کہیں کی ہوائیں جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی اور تر و تازہ ہوگی؟ جنت سے بہتر بھی کہیں کی آب و ہوا اور کلائمیٹ ہوگا؟ کہیں کا نہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کا سجدہ نہیں کروایا ہے، ان کے علم کی بنیاد۔ اللہ نے فرشتوں کے سامنے کچھ سوال رکھے، فرشتے جواب نہیں دے سکتے، پھر آدم علیہ السلام سے کہا گیا تم دو، تو آدم علیہ السلام نے ان سارے سوالوں کے بخوبی جواب دے دیے۔ رب نے فرمایا فرشتوں جب میں اسے پیدا کر رہا تھا تو تم نے اعتراض کیا تھا، تم نے کہا کیا ضرورت ہے انہیں پیدا کرنے کی، اے فرشتے تم نے دیکھ لیا میں نے انہیں کیوں پیدا کیا، اب چلو تم ان کا سجدہ کرو۔ تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کا، اسی لیے کہنے والوں نے کہا بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، بدل ڈالا ہے اب تو اپنا انداز بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے۔ ہمارے باپ آدم تھے جنہوں نے فرشتوں کو لاجواب کر دیا تھا، جنہوں نے فرشتوں کو شکست دی تھی علم کے معاملے میں، لیکن آج آدم کی اولاد کا حال کیا ہے؟ آج آدم علیہ السلام کی اولاد کا حال یہ ہے کہ میں آپ سے وراثت کے مسئلے پوچھوں، طلاق کے مسئلے پوچھوں، دودھ کے مسئلے پوچھوں، حج کے مسئلے پوچھوں، زکات کے مسئلے پوچھوں، نماز کے مسئلے پوچھوں، تو ان بڑے بڑے سوالوں کے جواب دینے کی کیا امید لگاؤں؟ آج ہماری آپ کی اکثریت ایسی ہے، وہ آدم جنہوں نے جنت میں فرشتوں کو لاجواب کیا تھا، آج آدم علیہ السلام کی اسی اولاد کی پوزیشن یہ ہے کہ اس کو صحیح طور پر 5 کلمہ بھی یاد نہیں، باتیں بڑی بڑی، زبان بڑی لمبی ہے، باتیں بہت کرتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں دیکھا جائے تو بالکل زیرو، پڑھنے چھاپتا، 5 کلمے بھی یاد نہیں ہے۔ نماز کے فرائض کیا بتائے، شرائط کیا بتائے، واجبات کیا بتائے، پاکی ناپاکی کے مسائل کیا بتائے، اس کو تو یہی پتا نہیں ایمان مجمل کسے کہتے، اسے تو یہی پتا نہیں ایمان مفصل کسے کہتے، اسے تو یہی پتا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر اس بات کے ذہن میں محفوظ کرو، اللہ نے اگر اشرف المخلوقات بنایا، خلافت کا تاج کیا، مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے درجات کو اتنا بلند کیا تو درجات کو بلند کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ہم پر بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی رکھی، بڑی بڑی ذمہ داریاں۔ آج کے اس اجتماع میں میں انہیں 2 ذمہ داریوں کی وضاحت کروں گا، بڑی بڑی ذمہ داریاں، ان میں 2 سب سے اہم ذمہ داریاں وہ کون سی ہیں؟ ایک کہلاتی حقوق اللہ، حقوق اللہ، اور دوسری کہلاتی حقوق العباد۔ حقوق اللہ کا مطلب اللہ کے حق، اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے حقوق، بندوں کے حق۔ حقوق اللہ اور آسان کر دوں، نماز، روزہ، حج، زکات، وقت آئے دین پر تو جہاد، ساتھ ہی صفا مروا کی صحیح، طواف کعبہ، قرآن مقدس کی تلاوت، یہ ساری چیزیں جو فرمایا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ اور دوسری ذمہ داری حقوق العباد، ہم پر اللہ نے ماں باپ کا بوجھ رکھا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، غریب بھائی بہنوں کی ذمہ داری ہے، مسلمان کا حق ہے، غیر مسلم کا حق ہے، انسان کا حق ہے، تو یہ سارا کہلاتا حقوق العباد یعنی بندوں کا۔ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ہم پر رکھی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، بحیثیت مسلمان ہمیں دونوں کو بیلنس کر کے چلنا۔ اگر کسی نے ایک کو پکڑا دوسرے کو چھوڑا تو کیا بتاؤ وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر کسی نے دوسرے کو پکڑا پہلے کو چھوڑ دیا تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو دونوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوگا۔ میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں، ایک انسان کو نماز سے بڑی محبت، بہت اچھا لگتا ہے نماز پڑھنا، اسے وہ صرف 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، وہ چاشت بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، پوری رات مصلی پر گزارتا ہے۔ اس کو قرآن کی تلاوت سے بھی بڑی محبت، اس
کئی نفل روزے بھی رکھتا ہے، اتنا محبت ہے اس کو اللہ کی عبادتوں سے، اب وہ بندہ دنیا کو ٹھوکر مار کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر چلا گیا، کسی جنگلوں بیابان میں چلا گیا، پوری زندگی 60 سال 70 سال صرف اللہ کی عبادت کرتا، اللہ کی عبادت، خوش ہے وہ، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، میں نے کسی کی چغلی نہیں کی، میں نے کسی کا مال نہیں کھایا، میں نے کسی پر بہتان نہیں لگایا، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے کبھی فلمیں نہیں دیکھا، وہ بڑا خوش ہے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو کامیاب ہو گیا، لیکن اے مسلمانوں 60-70 سال کے بعد جب ان کا انتقال ہوگا اور اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے اس کو کھڑا کیا جائے گا تو یاد رکھنا ہرگز وہ کامیابی میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے اپنے ماں باپ اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کر دیں گے، اس کے اپنے بیوی بچے اس کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے، اللہ تو نے اس کے کاندھے پر ہمارا بوجھ رکھا، اس نے ہماری پرواہ نہیں کی، اس نے ہم کو چھوڑ دیا جنگل میں چلا گیا، اسے عبادتوں سے بڑی محبت تھی، اسے نمازوں سے بڑا پیار تھا، اس نے ہم سے منہ موڑا، ہمارے حق ادا نہ کیے اور تیری عبادت اس نے خوب کی، اے مسلمانوں میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، اب ایسی صورت میں اس بندے نے اگر 70-80-90 سال بھی عبادت کی ہوگی تو بھی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، بلکہ اس کے ماں باپ کا حقوق پامال کرنا، بیوی بچوں کا دل دکھانا، ہر بروز قیامت اس کی پکڑ نظریہ ہو جائے گا، اور اگر کرو تو غلط نہیں ہوگا، حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے کئی گنا زیادہ سخت، اتنا سخت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب فرماتا میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، ستار ہوں، غفار ہوں، اگر میرے بندے نے میرا کوئی حق پامال کر بھی دیا تو ممکن ہے قیامت کے دن میں شان رحیمی کے صدقے اسے معاف کر دوں، شان کریمی کے صدقے اسے معاف کر دوں، شان ستاری و غفاری کے صدقے میں اسے معاف کر دوں، لیکن اگر میرے بندے نے میرے کسی بندے کا دل دکھایا ہے تو میں خود بھی اسے اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ان کے ماں باپ اسے معاف نہ کریں، اتنا سخت معاملہ حقوق العباد، حقوق اللہ کو بڑے نبھائے لیکن بندوں کے حقوق نہیں نبھائے، قیامت میں پکڑ ہوگی۔ اب کوئی ایسا ہے جس کو ماں باپ سے بڑا پیار ہے، بیوی بچے بھی بڑے پیار ہیں، وہ 10 12 13 15 گھنٹے نوکری کرتا ہے، خوب کماتا ہے، ماں باپ کو سونے چاندی کے لقمے کھلاتا ہے، بیوی کو زیوروں سے تول کیا ہوتی ہے، بچوں نے جو مانگا انہیں دیا ہے، خوب خرچ کیا اس کے اوپر، خوب کھلایا پلایا، لیکن ایسا دنیا میں الجھا کہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان شریف کے روزوں میں بھی غفلت برتتا ہے، حج فرض ہو گیا لیکن کہتا ہے کہ اس سال نہیں جاؤں گا، اس سال بیٹی کا رشتہ لگا اس کی شادی کرا دوں، اگلے سال زندگی لے کے چلا جاؤں گا، اگلا سال گیا تو کہتا ہے اس سال بیٹے کا 10 لاکھ ڈونیشن بن رہا، اس کا ڈونیشن بھر دیتا اگلے سال چلا جاؤں گا، اب تیسرا سال آیا تو کہتا حج فرض تو ہے، دولت بھی ہے، حج فرض ہے، لیکن میری بیٹی حمل سے پتہ نہیں نواسا ہو نواسی ہو پھر زندگی وفا کرے نہ کرے، اس سال اس کا دیکھ لو اگلے سال چلا جاؤں، ٹال مٹول کرتا رہا، حج فرض ہے لیکن ٹال مٹول کرتا رہا یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور حج بھی نہیں کر سکا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اے مسلمانوں، بیوی بچوں کے لیے بڑی محنت کی لیکن اللہ کے حقوق پامال کیے، اب بتائیے آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ بندہ کامیاب ہو گیا؟ کوئی کہہ سکتا نہیں، بلکہ کامیاب کون ہے؟ جس نے صرف حقوق اللہ کو چاہا وہ بھی فیل ہوا، جس نے صرف حقوق العباد کو چاہا وہ بھی فیل ہوا۔ اگر دنیا اور آخرت میں مسلمان تو کامیابی چاہتا ہے تو تجھے حقوق اللہ بھی نبھانا ہوگا اور حقوق العباد بھی نبھانا ہوگا، دونوں کو بیلنس کرو گے تب کامیاب کہلاؤ گے۔ اور سنو، حقوق العباد حقوق اللہ سے بہت سخت ہے، آپ مخدوم مالی کو دیکھیں، میں نے آپ کی سوالیں پڑھی ہے، فرمایا کہ 7 سال کیوں ہوئے، فجر کی نماز بھی آپ مسجد میں جا کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے، 7 سال کی عمر میں جب فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھتا ہو، کیا اس نے ظہر چھوڑا ہوگا، عصر چھوڑا ہوگا، مغرب و عشاء ادا کیا ہوگا؟ اے مسلمانوں، نمازوں سے بڑی محبت تھی، جب
لیکن تاریخ گواہ ہے اللہ نے سجدوں کی بنیاد ولایت کا مقام نہیں دیا، سب بیداریوں کی بنیاد ولایت کا مقام نہیں دیا، بلکہ ولی بنے ہیں تو ماں کی دعاؤں نے آپ کو ولی بنایا، ماں کی دعاؤں۔ اور میرے پیارے آقا کے کہنوانوں، صرف سیدنا مخدوم مائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور لسٹ اٹھا کر دیکھیں شروع سے لے کر اب تک جتنے ولی گزرے، اگر مقام ولایت انہیں ملا ہے تو اسی وقت ملا جب دونوں کو بیلنس کر کے چلے گئے، دونوں کو۔ غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، لیکن بیویوں سے پوچھو کیا کسی بیوی کا دل دکھایا ہے؟ کیا کسی بیوی کا حق پامال کیا ہے کہ بیوی بستر پر انتظار کرتی رہی اور شوہر مسجد میں تسبیح پھیرتا رہا؟ کیا بتاؤ غوث اعظم نے اس طرح سے اپنے بیوی بچوں کے حق پامال کیے؟ نہیں، کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ اگر بیوی بچوں کا دل دکھایا ہوتا، اگر اللہ نے مقام ولایت نہ کیا ہوتا، اللہ نے ولی کامل بنایا ہے تو اسی وقت بنایا ہے جب حقوق اللہ ادا کیا اور حقوق العباد کو بھی نبھایا ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزیں بیلنس کریں۔ اب ایک کو چھوڑے تو بھی پھر، دوسرے کو چھوڑے تو بھی پھر۔ اب اپنے کے لیے بات میں چاہتا ہوں، ہماری آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ ہماری آپ کی پوزیشن یہ کہ نہ مولا ہی راضی ہے نہ ماں ہی راضی ہے، بتائیے ہے کہ نہیں؟ نہ پروردگار ہی راضی ہے اور نہ 60 سال کی بوڑھی ماں ہی راضی ہے، نہ میرا آقا ہی راضی ہے نہ بیوی بچے ہی راضی ہے۔ ہمارا حل جو ایک کو چھوڑے وہ پھر وہ نہ تھا، ہم تو دونوں کو چھوڑے بیٹھے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے مسلمانوں سوچو کل قیامت میں ہمارا کیا بننے والا ہے؟ کل قیامت میں ہمارا کیا ہوگا؟ ایک کو چھوڑا دوسرے کو پکڑا وہ بھی فیل ہو گیا، جو دونوں چھوڑے بیٹھا ہو اس کا کیا حال ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو بہت شرم آتی کہتے ہوئے کہ ہماری سوسائٹی میں شاید بھی کوئی ایسی برائی ہوگی جو نہیں پائی جاتی ہو، شاید بھی کوئی ایسی برائی۔ مجھے غیرت آتی کہتے ہوئے آپ یہی رہتے ہیں، سنیں ابھی تقریباً 6 یا 7 دن ہوا، دلی میں جو کیس ہوا تھا اس کیس کے سال پورے ہو گئے، 1 سال پورا ہو گیا۔ کون سا کیس؟ دلی کی ایک چلتی بس کے اندر ایک بچی کے ساتھ 4 لوگوں نے ساموہک بلاکار کیا تھا۔ سنا کہ نہیں سنا؟ آپ بات کرتے بچی صرف اس کے ساتھ ساموہک بلاکار نہیں بلکہ جانوروں کی حدیں پار کر کے اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی کی گئی۔ وہ لڑکی اگرچہ مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، لیکن میں مسلمان ہوں، اسلام کا ریپرزینٹیٹیو، سنی دعوت اسلامی کا ریپرزینٹیٹیو، میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ اس بچی کے اور اس کے گھر والوں کے غم میں ہم 100% شامل ہیں۔ اس کی وجہ کہ وہ لڑکی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، لیکن اس کے مرنے کے بعد یا اس کے ساتھ جو درندگی والا معاملہ ہوا، یہ معاملہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ بھی ہوتا تو اس کے ماں باپ کو بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنا کہ اس بچی کے ماں باپ کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ دل تو ایک ہی ہے جو اللہ نے سب کو عطا کیا، اس میں چینجز تو نہیں ہے نا؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ ان کو جو دیا جاتا ہے وہ کالا ہوتا ہے، ہمارا والا بالکل سفید ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے؟ دل تو ایک ہی ہے، خون تو ایک ہی ہے، رگوں میں خون کے دوڑنے کا سسٹم ایک ہی ہے، وہ ساری چیزیں تو ایک تھپڑ ہمیں کوئی مارے جتنا درد ہمیں ہوگا اس کے مارنے پر بھی اتنا ہی ہوگا۔ بتائیے ہماری انگلی کٹ جائے خون نکلے گا، ان کی کاٹا اتر بھی نکلے گا، کوئی فرق نہیں۔ تو لڑکی اگرچہ غیر مسلم کی لیکن ہم شامل ہیں کے درد، جو کچھ ہوا ہے صحیح نہیں۔ ابھی لڑکی اسپتال میں علاج کے دوران کم ہوتے تھے، اس کے قاتلوں کو، اس کے بلاکاروں کو دلی کی سپریم کورٹ نے سزا بھی نہیں سنایا تھا کہ ایگزیکٹ ویسا ہی کیس آپ کے شخصی مل کمپاؤنڈ میں ہوا۔ ایک فارنر پریس رپورٹر کے ساتھ میں تقریباً 5 لوگوں نے ساموہک بلاکار کیا۔ سنا کہ نہیں سنا؟ آپ تو یہی رہتے ہیں، قریب ہے بالکل 5 لوگوں۔ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں، غیرت سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ شرم آتی کہتے ہوئے کہ جب پولیس والوں نے ایک کر کے 5 کو گرفتار کیا اور لا کر میڈیا کے سامنے کھڑا کیا تو وہ بعد میں 4 کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، 4 کلمہ پڑھنے والے، اور ہر ایک کے گھر والے یہ کہتے نہیں میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا،
تمہارے پیچھے تمہارا بیٹا کیا کچھ کھلایا کرتا ہے. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ان چاروں کے گھر والے چیختے چلاتے رہے، ہمارا بیٹا نہیں کر سکتا، ہمارا بیٹا نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زبان سے قبول کر لیا، ہاں ہم سے غلطی ہو گئی، ہاں ہم نے یہ کیا. لیکن ماں باپ کہتے نہیں یہ الزام ہے، ستایا جا رہا ہے، ہماری اولاد ایسی نہیں کر سکتی ہے. اے مسلمانوں، میں کہنا چاہتا ہوں جو ہوا ان کو اللہ کی سزا دے گا. دنیا والے کیا سزا دیں گے؟ ان کو جو سزا آخرت میں پروردگار دینے والا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ دروازے جن کو میرے نبی نے 1450 سال پہلے بند کر دیا، آج ان ہر بھائی کے دروازوں پر مسلمان کی جان کی طرف دستک دینا ہوا نظر آتا ہے. زنا کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ اجازت؟ ارے میرے آقا نے کتنی پابندی لگائی. کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنا، کمر میں ہاتھ ڈالنا، بائک پر پیچھے بٹھانا، باہر میں بائک ڈالنا، اس کو سینے سے لگانا دور کی بات. میرے آقا فرماتے کسی غیر دھرم پر اگر تمہاری نظر پہلی بار پڑی تو پہلی نظر معاف ہے. اگر دوسری بار تم نے نظر ڈالا، اللہ تمہاری دوسری نظر کی بھی قیامت میں حساب دینے والا. دوسری نظر تم نے ڈالا اس کا بھی حساب ہوگا. تم کو ہاتھ پکڑ کے گھما رہے ہو، کیا تمہیں اللہ معاف کروا دے گا؟ کیا اللہ معاف کر دے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اور جانتے جب اس بچی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تو ہندوستان میں رہنے والے کئی ہندو سنگٹھنوں نے یہ کہا، کئی ہندو سنگٹھنوں نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے یہ بات کہی کہ اسلام نے جو سزا مقرر کی ہے ایسے آدمی کے لیے، یعنی ایک ریپسٹ کے لیے جو سزا اسلام نے طے کیا، اس بچی کے ریپسٹ کو یہی سزا دینی چاہیے. یہی سزا ہم بھی یہی کہتے رہے کہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے اس لڑکی سے جان چھڑانے کے لیے علاج کے نام پر اس کو سنگاپور کو بھیج دیا. تم نے اس بچی کو علاج کے لیے سنگاپور بھیجا. کتنا اچھا ہوگا اس کے 4 ساتھیوں کو، اس کے 4 کرمچاریوں کو تم نے سزا کے لیے سپریم کورٹ میں نہیں سعودی عرب بھیج دیا ہوگا. کوئی تاریخ، کوئی کورٹ کچہری نہیں، بلکہ سیدھے فیصلہ ہو جاتا. اور سنو، اگر اس کا فیصلہ ایسے ہوگا جیسے اسلام نے طے کیا ہے تو وہ لڑکی جس کا بلاکار شکتی بھی کمپاؤنڈ سے ہوا، یقیناً وہ لڑکی بلاکار سے بچ جاتی. سزا اسی لیے ہے اسلام کی. چور چوری کرے ہاتھ کاٹ دو، لوگ کہتے کاٹ دیا ہاتھ، ارے سدھرنے کا موقع دیتے یار. ہاتھی کاٹ دیا زندگی برباد ہو گئی. ہم نے کہا زندگی نہیں برباد ہوئی، اس نے چوری کی ہاتھ کاٹ دیا. ایک کا ہاتھ کاٹو گے سینکڑوں لوگ چوری سے بچ جائیں گے. سینکڑوں، یہاں تو لوگ مادر کر کے بھی ضمانت لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. بتائیے کہ مادر کر کے ضمانت لے کر گھومتے ہیں. یہاں تو لوگ بمبلاسٹ کر کے بھی بل لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ معاملہ ہے تو پھر کیوں نہیں یہ معاملات اور بڑھیں گے؟ یہ کیوں نہیں اور پنپیں گے، پلیں گے، پھولیں گے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر ایک فلاں تاریخ کو کھڑے کر کر پتھر سے سنسار کر دیا جائے تو اس کے بعد اگر کسی لڑکی کی طرف کسی کا دل بہکے گا اور وہ اس کے ساتھ حرکت کرنا چاہے گا تو اس کے سامنے وہ پہلے والا بلاکاری ہوگا، پہلے والا ریپسٹ ہوگا، اس کی سزا آنکھوں کے سامنے ہوگی اور پھر وہ آگے اس لڑکی کے قریب نہیں جائے گا. اگر میں پکڑا گیا تو میرا بھی وہی انجام ہوگا، وہی انجام. اسی لیے اسلام نے سزائیں سخت ہے. جو دور رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت ظلم ہے، معاذ اللہ بہت ظلم. ہم کہتے ہیں ظلم نہیں ہے. اسلام نے سزائیں ظلم و زیادتی کے لیے نہیں بنایا ہے، امن و امان کے لیے بنایا ہے، امن و امان کے لیے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر بیٹھ کر ہم مسلمان ہماری ذمہ داری کے دونوں کو بیلنس کریں کہ انشاءاللہ آج اگر معاشرہ تباہی کے راستے پر جا رہا، نوجوان شراب پی رہا، نوجوان زنا کر رہا، نوجوان ڈرگس کا استعمال کر رہا، نوجوان آواز گردی کر رہا، نوجوان معاشرے کا ناسور بن گیا ہے، دادا گیری کرتا ہے، ہفتے کو سنتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ساری برائیاں جو اس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ان ساری برائیوں کا ذمہ دار صرف وہ نوجوان ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اپنے ماں باپ اس برائی کے ذمہ دار، اس کے اپنے ماں باپ بھی. اگر ماں باپ نے اس کو شریعت و سنت کے دائرے میں پال پوس کر بڑا کیا ہوگا تو اس کا بیٹا آوارہ نہ ہوگا، اس کا بیٹا شرابی نہ ہوگا، اس
تو اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی. جب وہ روٹی بیلا کرتی تھی اس کی زبان پر نبی کا درود و سلام ہوتا تھا. جب رات کا سناٹا ہوتا اللہ کے سجدوں میں اپنی راتیں گزارا کرتی تھی. اپنی اولاد کے لیے وہ دعائیں کیا کرتی تھی. اپنے بچوں کو جب سلاتی تھی تو ٹی وی سیریل دکھا کر سلایا نہیں کرتی تھی, فلمی نغمے سنا کر نہیں سلایا کرتی تھی, بھوت شیطان کا نام لے کر ڈرا ڈرا کر نہیں سلایا کرتی تھی, بلکہ کل جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی یا انہیں بستر پر سلاتی تھی تو ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی. مجاہدین اسلام کے واقعات ہوا کرتے تھے اور یہی وجہ تو ہے کہ ان کی گود سے پل کر بڑا ہونے والا بچہ ان کا بھی غلام ہوتا تھا اور اپنے نبی کا بھی غلام ہوا کرتا تھا. آج میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, اگر نوجوان برائی کے راستے پر چل پڑا ہے تو ماں باپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ماں باپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے. اگر ماں باپ اپنے آپ کو سدھار لیں گے یقیناً ان کی اولاد بھی سدھر جائے گی. آج لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت ہم نے بیٹے کی جب تک شادی نہیں کروائی تھی بڑا اچھا تھا, لیکن شادی ہونے کے بعد اب وہ ہم سے پیار نہیں کرتا, اب اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے, اب تو اس کو ہماری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے, ہم نے کھایا کہ نہیں کھایا اس کو فکر نہیں ہے, ہم رات کو سو گئے یا جاگ رہے ہیں اس کو فکر نہیں ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں, اپنے نوجوان ساتھیوں سے میں کہنا چاہوں گا, بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا, اگر کسی کے نکاح میں ایک بیوی نہ ہو بلکہ اس نے 4 نکاح کیے ہو, اسلام نے اجازت دی ہے اگر 4 نکاح کسی نے کر رکھا ہے, 4 بیویاں ہیں, چاروں کو 1-1 کروڑ کا فلیٹ دلوایا ہے, 50-50 لاکھ کا انٹیریئر کروایا ہے, 50-50 تولے سونے بنوا دیے ہیں, ہر مہینہ مینٹیننس کے نام پہ 50,000 دیتا ہے, ہر ایک کو کارڈ بتا کر رکھا ہے. آج اس نے اپنی بیویوں کو بڑا خوش رکھا ہے, 4 بیویاں اس کے راضی ہیں, لیکن اس کی 55 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی پوری ماں اس سے ناراض ہے. تو کل قیامت میں یہ 4 بیویاں مل کر بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرا سکتی ہیں. اگر وہ جنت میں جائے گا تو بیویوں کی رضا کی بنیاد پہ جائے گا, بلکہ ان کی ماں کی رضا اس کو جنت میں لے کر جائے گی. آج ہمارا حال یہ ہے, جب تک نکاح نہیں ہوتا, جب تک شادی نہیں ہوتی, ہم ماں پر ڈپینڈ ہوتے ہیں. ہم تھکے مانگے گھر آتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں امی سر میں بہت درد ہے, آج تھک گیا ہوں, تھوڑا سر میں تیل لگا دو. پوری ماں یہ نہیں کہتی بیٹا مجھ سے زیادہ میں تھکی ہوں, نہیں, بلکہ وہ اٹھ کر فوراً جواب بیٹے کے سر میں تیل لگاتی ہے. بیٹا کہتا امی اسٹیشن پہنچ گیا ہوں, آپ دوپہر میں بھی کھانا نہیں کھا سکا, تم کھانا گرم کرنا شروع کر دو. جیسے بیٹا گھر آتا ہے فوراً ماں یہ نہیں پوچھتی کتنا کما کے لایا ہے, کیا کر کے آیا ہے, فوراً دسترخوان لگاتی تھی اور کھانا کھلایا کرتی تھی. یہ بیٹا اپنی ماں سے کہتا تھا ماں کل جمعہ ہے, میرا یہ کرتا پیجامہ پریس کروا دینا. ماں اب تک نہیں کرتی تھی. اے مسلمانوں, لیکن جب تمہاری شادی ہو گئی اب تمہیں وہ ماں کھٹکنے لگ گئی ہے, اب تمہیں جوان بیوی اچھی لگتی ہے, اب تمہیں بوڑھی ماں کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو گئی. اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے مجھ کو گھر میں پرائیویسی نہیں مل پاتی ہے, یہ باہر پڑی بستر پر کھانستی ہے اور مجھے رات کو اپنے بستر پر نیند نہیں آتی ہے. کھٹکا کرتا ہے ہمیشہ, ہم بیوی کے ساتھ کو پتہ نہیں کب وہ آ جائے اندر کمرے میں, اسی لیے اس کی وجہ سے پرائیویسی مجھ کو نہیں مل پاتی ہے. اب وہ من میں کھٹکنے لگ گئی. اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں, کل تک تو اس کا محتاج تھا, لیکن آج جب اس کو تیری ضرورت ہے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا. یاد رکھے نوجوان, وہ لڑکی جسے تو بے انتہا پیار کرتا ہے, جو تیرے نکاح میں بحثیت بیوی آئی ہے, اس نے تجھے کب چاہا ہے, اس کے گھر والوں نے تیری ڈگری دیکھی ہے, تیری کوالیفیکیشن دیکھا ہے, تیری نوکری دیکھی ہے, تیرا کاروبار دیکھا ہے, تیرا خاندان دیکھا ہے, یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے تجھے پاس کیا. اس کے بعد انہیں سب لوگوں کی موجودگی میں کہا آپ کو اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میری ہے, آپ کو یہ کیا پہننے کی ذمہ داری میری ہے, کہاں رہے کی ذمہ داری میری ہے. آپ نے لوگوں کی موجودگی میں اس کی ساری ذمہ داریاں اپنے سر پر لے لی. تب اس نے کہا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, میں تمہارے بنا زندہ نہیں رہ سکتی ہوں, لیکن اس بوڑھی ماں کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ ارے بوڑھی ماں نے تو کوئی امید بھی تجھ سے نہیں لگایا تھا, اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ میری کوٹ میں جو پلتا ہے یہ بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. اس نے اس کے باوجود 9 مہینے تک تیرا وزن اٹھائے رکھا تھا. تیرا کوٹ جب تو زمین پر آیا تھا اس نے تجھے پیدا کرنے کے لیے, تجھے زندگی دینے کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کی تھی. 2 سال تک اپنے جسم کے خون کو دودھ میں تبدیل کر کے اس نے تجھ کو دودھ پلایا تھا. تجھے چلنا نہیں آتا تھا,
तेरी उंगली को पकड़कर चलना सिखाया था, तेरी टोपी जबान को खोलना सिखाया था। जब तू लड़खड़ा के गिरता था, मुझे चोट लगे कि ना लगे, लेकिन माँ का कलेजा तो मुंह को आ जाता था। सर्दियों की रात को जब तू भूल गया, जब बिस्तर पर तू पेशाब कर देता था और दूसरा बिस्तर ना होता था, तो तेरी माँ तुझे अपने सीने पर सुलाती थी और वो भी गीले बिस्तर पर सो जाती थी, इस डर से कहीं मेरे बेटे को सर्दी न हो जाए, कहीं मेरे बेटे को तबीयत खराब न हो जाए। ऐ मुसलमान, जब तू कुछ नहीं था उस वक्त तेरी माँ ने तुझे संभाला था, तुझे पाला था, तुझे चाहा था। और आज जब बीवी के लायक हो गया, बीवी से प्यार करता है, अपनी माँ से प्यार नहीं करता। अरे बीवी का बोझ तूने उठाया तो हमने तुझको चाहा है, माँ का तूने तो बोझ भी नहीं उठाया है, उसने देर या तुझको चाहा है। ऐ मुसलमान, यकीन जान, तुझसे सिर्फ 4 बीवियां नहीं, अगर सारी कायनात राजी हो जाए, लेकिन तेरी पूरी माँ तुझसे नाराज हो तो दुनिया वाले मिलकर तुझे जन्नत में दाखिल नहीं करा सकते हैं। इसीलिए हुकूकुल इबाद का मामला इतना सख्त है, इतना सख्त है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो बीवी को बाद में खुश करना, पहले अपनी वादा को राजी करने की कोशिश करो। बताओ करोगे इंशाअल्लाह? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जंगलों बियाबान में भटक रहे, किसी पूछने वाले ने कहा, मैंने सुना आपकी वालिदा भी जिंदा। फरमाते हैं हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसने कहा, मां को छोड़कर जंगल में भटक रहे हो, कभी मां की खबर लेते हो कि नहीं लेते? तो फरमाते मां से इजाजत लेकर आया, मां को राजी करके आया। उसने कहा फिर ठीक है, कोई बात ही नहीं। फरमाते किया, मां की याद सताने लगे। मैं पहुंचा गुस्ताख, मां से मुलाकात करी। फरमाते जब पहुंचा रात का सन्नाटा, लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे। मैं पहुंचा, अगले ने कहा दरवाजा खटखटा, मां को जगा, अंदर जा, मां से मुलाकात। कहते दिल ने कहा बावजूद रुक जा, एक तो इतने सालों के बाद आया और ऊपर से मां की नींद भी खराब करेगा। अरे रुक जा, जब मां उठेगी तब तू अंदर जाना, नींद खराब न कर। रुक गए। फरमाते रात का काफी सब गुजरा, जब मेरे घर की नाली से पानी बहने लगा, मैं समझ गया मेरी मां तहज्जुद की नमाज के लिए उठ गई। मेरी मां वजू कर गई, तहज्जुद के लिए उठ गई। फरमाते इंतजार में था, वजू हो जाए तो दरवाजा खटखटा। अभी दरवाजा नॉक करना चाहता, अंदर से मां की आवाज सुनी मैं। मां कह रही कि अल्लाह, मेरा बेटा तेरी रजा के लिए जंगलों बियाबान में भटक रहा है, अल्लाह मेरे बेटे बायज़ीद की हिफाजत करना, बायज़ीद को अपना हिफ्ज़ व अमान देना, उसे सही सलामत रखना। फरमाते जब मैंने ये सुना कि मेरी मां मेरे लिए दुआएं करती है और मां कहती है अल्लाह मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू भी उससे राजी होगा, तो फरमाते मुझसे ना भागेगा। मैंने फौरन दरवाजा खोला, मां ने दरवाजा खटखटाया, मां ने दरवाजा खोला, मैंने मां के कदमों को थाम दिया और रो रो कर कहने लगा मेरी मां, मैं तो अल्लाह को ढूंढने के लिए जंगलों बियाबान में भटक रहा था, मुझे क्या पता था कि मेरे मौला की रजा को मेरी मां की रजा कर दे। मेरे मौला की रजा मेरी मां के कदमों से निपटने लगे। फरमाते मैं उसके बाद कहीं ना गया, मां की खिदमत में लग गया। यहां तक कि किसी पूछने वाले ने पूछा बायज़ीद आपको मकान मिला कैसे मिला? तो फरमाते ये मेरी मां की खिदमत थी जिसने मुझको वली बना दिया। वली मेरे प्यारे आका के जज्बात। अब बात किया तो बात के हवाले से भी मामला बड़ा सख्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कोई जानना चाहता है कि मैं उससे राजी हूं कि नाराज, तो फरमाते वो अपने बाप को देखे। अगर बाप राजी है तो ये इस बात की जमानत है कि अल्लाह भी उससे राजी, अल्लाह भी उससे राजी। अपने आप से पूछता हमारा आपका हाल क्या है? कभी हमने सोचा हमारी मां राजी है कि नहीं राजी? कभी हमने सोचा हमारा पूरा बाप हमसे राजी है कि नहीं राजी? मेरे प्यारे आका के पहलवानों, पूरी दुनिया खुश हो जाए लेकिन मां बाप खुश ना हो हरगिज जन्नत नहीं पा सकोगे, हरगिज जन्नत नहीं पा सकोगे। मां बाप की इताअत में अल्लाह की रजा। मेरे प्यारे आका के पहलवान और आगे बढ़े, बात हुकूकुल इबाद की चल रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर कोई मुसलमान इस हाल में रात गुजारे कि उसने तो पेट भर के खाना खा लिया
لیکن اس کا پڑوسی بھوکا، تو آقا فرماتے رات بھر اس مسلمان پر اللہ اس کے فرشتے لعنت بھیجا کرتے، لعنت بھیجتے۔ اب یہاں ایک بات اسپیشلی کہوں گا، توجہ ہے نا آپ کی بات سمجھ میں آ رہی آپ کی؟ ایک بات اسپیشلی آقا نے فرمایا اس حال میں رات گزارا کہ پڑوسی بھوکا۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا، یہاں مسلم ایڈ نہیں کیا بلکہ صرف پڑوسی۔ اگر پڑوسی ہے اس کے دین دھرم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے ریلیجن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے ذات پات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اگر پڑوسی ہے تو اس کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اگر کھائیں اپنے پڑوسی کو بھی کھلانے کے فکر کیا، اس کو بھی کھلائے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ہو۔ ایک جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں سالن بناؤ تو پانی کچھ زیادہ ڈال دیا، پوچھا گیا تو کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ اس میں سے تھوڑا سا نکال کر پڑوسی کے یہاں پہنچا دیا، پڑوسی کے یہاں۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے گھر کے سالن سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، اپنے گھر کے سالن سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ پوچھا گیا گھر میں سالن میرے بنتا ہے پڑوسی کو کیا تکلیف؟ تو آپ فرماتے اگر وہ غریب ہے تیرے گھر سے اچھے اچھے کھانوں کی خوشبو آئے گی تو اس کا دل دکھے گا اور وہ کہے گا میرے یہاں تو روزانہ اچھی اچھی چیزیں بنتی ہیں اور میرے یہاں تو چٹنی روٹی بھی موجود نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوگی، تو آپ فرماتے اپنے گھر کے کھانے سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ اسلام، یہ اسلام میرے پیارے آقا کے کہتے آج تو بڑا عجیب معاملہ، میں اس طرف نہیں جا رہا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آج دنیا میں بہت سارے لمبی چوڑی داڑھی والے ہی ہیں جنہوں نے اسلام کو بدنام کر رکھا، اسلام کے نام پر آتنکواد پیدا ہوئے، اسلام کے نام پر دہشت گردی پیدا ہوئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا کوئی مسلمان اس بات کی حمایت کرے گا کہ کہیں پر کسی مذہب کے لوگ جمع ہو اور آپ ہیومن بم بن کر آپ بم باندھ کر باہر چلے جاؤ جہاں تک تک جاؤ، خود بھی مرو درداروں لے کر مرو، کیا اسلام نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں بلکہ ایسا کرنے والا ان اسلام کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا دشمن۔ اسلام تو یہ کہ میرے نبی کو کوئی تماچا مارتا تو میرے نبی اس کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ان کے اندر طاقت نہیں کی بدلا لینے، نہیں بلکہ آپ دعا کہتے کہ اللہ یہ میری قوم ہے جو مجھے پہچانتی نہیں ہے، اس کو ہدایت عطا فرما۔ اور نبی کی بات کیا کروں، ایک مرتبہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، کون امام زین العابدین؟ نبی کے لخت جگر بیٹے، وہ جو کربلا میں اکیلے زندہ رہ گئے، امام زین العابدین کو کوئی گالیاں دینے لگا، پیچھے پیچھے ہو گیا، خوب گالیاں کہا ایک نمبر کے جھوٹے ہو، وعدہ خلاف ہو، مکار ہو، ریاکار ہو، معاذ اللہ دھوکے باز ہو، جو کچھ منہ میں آیا پکتا گیا، یہاں تک کہ اس سے نہ آ گیا آگے بڑھ کر ایک تماچا بھی مارا۔ امام زین العابدین کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تیرے بندے نے جو کچھ میرے بارے میں کہا اگر واقعی میں ایسا ہوں تو تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اس کو توبہ دے۔ ہمارے اندر یہ ضبط کا مانتا ہے، ہمارے اندر یہ صبر کا مانتا ہے، بتاؤ ہمارا حال تو یہ کہ غیروں کی باتوں کو کیا برداشت کریں گے؟ آج کالج جانے والے 20 سال کے جوان بیٹے کو اپنے باپ کی باتیں برداشت نہیں ہوتی، 18 سال کی لڑکی ابھی ابھی کالج جانا شروع کی، اگر ماں چند جملے بول دے تو ماں کی بات برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اور آج ہمیں اور آپ کو تو لگتا ہے ہمارے ماں باپ بہت پچھڑے ہوئے ریٹائر لوگ، ان کو تو پتہ ہی نہیں واٹس ایپ کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں فیس بک کیا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں انٹرنیٹ کیا ہے، ان کو تو موبائل کے کوئی بٹن معلوم ہے، ہری والی لال والی اور کچھ بھی نہیں معلوم ہے، ان کی آنکھوں میں دھول جو کرنا چاہو مزے سے کرو۔ ہمارے ماں باپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو بڑے اپگریڈڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا تو اپنی پڑھائی لکھائی میں اتنا کرنے لگا کہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا۔ یاد رکھ اس بات کو، آج جہاں بھی تو پہنچا ہے اپنے بلبوتے نہیں پہنچا، جہاں تک مجھے تیرے ماں باپ ہی نے پہنچایا۔ یہ ڈگریاں، یہ کالج، یہ اسکول، یہ سرٹیفکیٹ، یہ
اگر انہوں نے پڑھایا لکھایا نہ ہوتا تو تو بھی انہیں کی طرح ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ تو ان کے ماں باپ تھے جنہوں نے انہیں پڑھایا لکھایا نہیں. اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر کہ انہوں نے تمہیں چاہیے نہیں رکھا, تمہیں پڑھایا لکھایا. اپنا پیٹ کاٹا ہے تجھے کانوینٹ میں بھیجا ہے کہ نہیں. اپنا شوق چھوڑا ہے تجھے ٹیوشن بھی لگوایا. اپنے پاس پرانا موبائل چھوٹا کر رکھا ہے کہ صرف آئے جائے یہی کافی ہے, تجھے اچھا والا دلوایا. تو یہ ان کی قربانیاں جہاں پہنچا. تو اے مسلمانوں یہ حقوق العباد بندوں کو. اب آئیے 2-3 باتیں حقوق اللہ کے حوالے سے اجازت ہے آپ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا کے پیغمبر حقوق اللہ کی طرف چلوں ایک بات عرض کرنا چاہوں, اجازت ہے آپ. آج میں نے کہا جیسے برائیاں چاروں طرف ہیں, چاہتے اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچانا ہے کہ انشاءاللہ. اور سنی دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے. ہماری تحریک نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے عیسائیوں کو مسلمان بنا دیا, ہم نے یہودیوں کو کلمہ پڑھا دیا. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہماری تقریر کے بعد 4 لوگ مسلمان ہو گئے, 15 لوگ مسلمان ہو گئے. وہ جھوٹی مائلج کمانے والے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے جھوٹے دعوے کرتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم لوگوں کو مسلمان بنانے نکلے ہیں, بلکہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ہم مدینے والے آقا سے, مدینے والے آقا کے غلاموں کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے نکلے. ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے نکلے, ہم معاشرے سے شراب کو دور کرنے نکلے, ہم معاشرے سے ڈرگس کو ختم کرنے نکلے, ہم معاشرے سے برائیاں نکالنے نکلے ہیں. اے مسلمانوں آج برائیوں کا بازار آپ دیکھیں. گھر میں اخبار آتا, آپ اخبار پڑھیں, نیوز کم ہوتی ہے, بڑے بڑے ایڈورٹائزمنٹ زیادہ, اور ایڈورٹائزمنٹ بھی ایسے کہ جہاں دیکھو ننگی ننگی تصویریں عورتوں. بتائیے کہ ایسے پروڈکٹس جن کا عورتوں سے کوئی لینا دینا نہیں, اس میں بھی عورتوں کی ننگی تصویر. اب ٹریکٹر کیا ہے, ٹریکٹر کسان کا فوٹو ہوتا تو سمجھ میں آتا, ٹریکٹر کے ساتھ بھی ننگی عورت کھڑی, کھیت میں جانے والے کھاد کے ساتھ میں پیکٹ لے کر کے ننگی عورت کھڑی, ماچس بیچنے کے لیے ننگی عورت کھڑی ہے. بتائیے ہوتا کس ہوتا. اخبار پاؤ یہ تصویر, میگزین پاؤ یہ تصویر, کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے گندی گندی ہے, اگر کوئی نیوز دیکھ رہا ہے گندی گندی ہے, گھر سے باہر نکلا تو گندے گندے ہولڈنگز. اے مسلمانوں کون سی برائی ہے؟ آج بتاؤ کہ شہر کے بازار کو چاروں طرف شیطان نے عام کر دیا. اگر اس طرح سے چائے کا نوجوان اگر میگزین اٹھائے تو گندی تصویریں ہوں گی, موبائل میں انٹرنیٹ پر جائے تو گندی تصویریں ہوں گی, کمپیوٹر پر اپنے کام کے لیے کوئی سائٹ سرچ کر رہا تو گندی تصویریں سامنے آ گئی, ٹی وی آف کیا تو گندی تصویریں سامنے آ گئی, باہر نکلا تو بڑے بڑے ہولڈنگس لگے تو ننگی تصویر ہو گئی. آپ بتائیے دن کا جب ان کے شہوت کو بیدار کیا جائے گا تو آپ کو ریٹ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ بتائیے. میرے پیارے آقا کے پیغمبر میں نے یہیں پر بتایا. آج پھر دوہراؤں گا چونکہ یہاں پر بہت سارے غیر مسلم مائی بھی رہے, میں پھر دوہراؤں گا. ہر 3 سال پہلے میں نے بتایا تھا, سنو ہندو مائتھولوجی کے اندر ان کی اپنی کتاب میں آتا کہ جب راون سیتا کو اٹھا کر لے گیا, دونوں بھائی رام اور لکشمن دونوں بھائی تلاش کرنے کے لیے نکلے سیتا, تو کتابوں میں آتا ہے کہ جاتے وقت سیتا اپنے جسم کے ایک ایک زیور زمین پر گرا دی, اور میں نے گرا دیے تھے کہ آنے کے بعد رام کو پتہ چل جائے کہ کس راستے سے مجھے لے جایا ہے. یہ ان کی کتاب. آگے بڑے دونوں بھائی تلاش کرنے کے لیے, کان کے جھمکے میں رام نے اٹھایا کہیں تو سیتا کے, لکشمن خاموش. آگے بڑے کنگن ملا, کہا یہ تو سیتا کے, لکشمن خاموش. ماتھے میں پہننے والی بندیا ملی, رام نے کہا یہ بھی سیتا کا, لکشمن خاموش ہے. آگے جانے کے بعد پیر کی پائل ملی, جب رام نے کہا یہ سیتا کا ہے تو لکشمن نے دیکھ کر کہا ہاں یہ بھابھی کا ہے, میں نے دیکھا ہے بھابھی کو پہنتے ہوئے یہ بھابھی کا ہے. رام کو بڑا تعجب ہوا. رام نے کہا کہ میرے بھائی جب میں نے کنگن کو کہا کہ سیتا کا چپ تھا, میں نے کان کی پائلوں کو کہا چپ تھا, میں نے نتنی کو کہا چپ تھا, میں نے بندیا کو کہا چپ تھا, لیکن پاکیت کو دیکھ کر تو نے کہا یہ سیتا کا ہے, تو کیا تم نے باقی زیور پہلے کبھی سیتا کو نہیں دیکھا تھا؟ مسلمانوں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے
تاریخ شاہد ہے، اور یہ ہندوستان کا کلچر ہے، یہ ہندوستان کی سنسکرت ہے جس کو وہ ہندوؤں نے بنا دیا ہے۔ جانتے ہو کیا کہا تھا لکشمن نے کہا تھا بھیا میں نے آج تک بھابھی کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں ہے، جب بھی نظر اٹھی ہے پر میں نے بھابھی کے پیر ہی دیکھے، بھابھی کے پیر، اللہ اکبر، پیر کے علاوہ میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں دیکھا ہوتا، چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ اور آج بتائیے کیا یہ چیز موجود ہے معاشرے میں؟ موجود ہے۔ آج تو برا مت مانیے، اگر موقع مل جائے ٹی وی سیریل دیکھو، ایسے گندے گندے سیریلس آتے ہیں کہ سیریل میں باقاعدہ ماں کا دکھایا جاتا ہے، بیوی کسی اور کی ہے اور افیئر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، بیوی کسی اور کی ہے اور کالج کے فرینڈ سے پہلے مینٹین کر کے رکھا ہے اپنا رشتہ ناتا۔ یہ آج کا معاشرہ ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، پورے ہندوستان کے کلچر کو تباہ برباد کیا گیا تاکہ ہندوستان پھر سونے کی چڑیا نہ بن سکے، ہندوستان ترقی نہ کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ان چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل کمپنیز یہاں کی اپنا برانڈ بیچنے کے لیے انٹرنیشنل کمپنیز یہاں پر اپنی آفیسز ڈالتی ہیں، اور صرف کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کی نظر ہمارے ملک پر ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں چاہیے اے مسلمانوں، اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو ہم برائی سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے حق کو پامال کیا، اگر کسی مسلمان نے کسی انسان کے حق کو پامال کیا، یقین جانو قیامت میں اللہ اتنی سختی سے پکڑ کرے گا کہ پھر اس کو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، یہ کچھ معروضات تھے، میں نے اپنے شور کے مطابق وہ بیان کیے، جو کہ وقت ختم ہو گیا۔ حالانکہ میں نے دیکھا تھا 2-3 منٹ باقی ہے 10 بجنے میں، لیکن 2-3 منٹ پہلے ہی پتہ نہیں کیوں ساؤنڈ بند کر دیا گیا۔ درود شریف پڑھنے کی مرتبہ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر 10 تک کا پرمیشن 10 تک تو کرنے دیا کرو، 2-3 منٹ پہلے کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ درود شریف پھر ایک بار پڑھ لیا، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر کوئی 10 منٹ آگے گھڑی کر کے آئے تو اس کا لکھاؤ ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم 10 بجے مائک آف کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ دعوتی اجتماع ہے، آج کا یہ اجتماع وادی نور آزاد میدان کی دعوت کی۔ آپ کیا توجہ ہے نا میرے بھائی، میری جو باتیں تھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ دعوتی اجتماع وادی نور آزاد میدان کی دعوت کے لیے میرے پیارے آقا کے پیغمبروں انشاءاللہ آنے والے جمعہ 13، 14، 15 کو 3 روزہ ہمارا اجتماع ہے۔ جمعہ بعد نماز جمعہ کا عشاء خواتین کا اجتماع ہوگا، 14 کو سنیچر ہے، فجر سے لے کر انشاءاللہ اتوار عشاء تک ذکر دعا مردوں کا اجتماع ہوگا۔ میری گزارش ہے آپ 13 تاریخ کو عورتوں کو روانہ کریں، 14، 15 کو خدا کہ انشاءاللہ آپ قریب والے ہیں، صرف ذکر دعا میں نہیں آنا، شروع سے آپ پر بیٹھنا، آئیے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر جب آپ جانے لگے، مکتب یہاں لگا ہوا مسجد طیبہ پر پیچھے لگا ہوا مکتب، اور یہاں پر بھی ہوگا مکتب پر 2014 کا کیلنڈر۔ اس کیلنڈر میں بیمار کی عیادت کی سنت کیا ہے، روزی میں برکت کا درود کون سا ہے، پریشانیوں سے نجات کی دعا کون سی ہے، یہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہر کیلنڈر ہر مہینے میں بزرگان دین کے اس کی تاریخیں موجود ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر گورنمنٹ ہالیڈیز مینشن ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے اندر 2014 کے سالانہ اجتماع کی تاریخ بھی ہے، ساتھ ہی فقیر کے بیانات کی 4 MP3 سلائی بیانات والیوم 1، 2، 3، 4 وہ بھی مکتب پر موجود ہے۔ ہر ایک میں 11 بیانات آپ حاصل کریں۔ سید احمد صاحب کی نعت مبارکہ کی آڈیو CD تجلی مدینہ یہ بھی مکتب پر موجود ہے، آپ اسے بھی حاصل کریں۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے جائیں، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، چند اشعار صلاۃ و سلام کے لیے، پھر اس کے بعد حضرت دعا کریں گے، اور دعا کے بعد برائے کرم مصافحہ نہ کریں۔ یہاں کے بعد ایک جگہ اور بیان کرنے کے لیے جانا ہے، BDD چوک نمبر 12 کے سامنے سے 42 کے سامنے سے انشاءاللہ 3 بسیں وادی نور آزاد میدان کی خواتین کے لیے روانہ ہوں گی جمعہ کی نماز کے بعد۔ گزارش ہے کہ خواتین ضرور ان بسوں کے ذریعے وادی نور آنے کی کوشش کریں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
سے بدل ہو، آپ کے شہر کا دفن ہو اور مدینے میں دفن ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین، یا عزیز یا غفار۔ الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف معمر کے صدقہ اور طفیل، ان کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے صدقہ اور طفیل، تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کے صدقہ اور طفیل، ہماری اس محفل کو میرے کریم اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ الہ العالمین غیباً شبابہ علیہ رحمہ کے صدقے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ جتنے لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی، جس کا آنا تجھے قبول ہو، آج اس محفل میں جس نے توبہ کی نیت کی ہو، جس نے نمازی بننے کا جذبہ پیدا کیا ہو، میرے مولا اس آنے والے کے صدقہ اور طفیل ہم سب کی حاضری کو قبول عطا فرما۔ میرے مولا اس اجتماع کو سجانے میں جن لوگوں نے ممبر کو سجایا، کرسیوں کو بچھایا، دعوت کو عام کیا، جنہوں نے تیرے محبوب کی نعت شریف پڑھی، تیرا اور تیرے محبوب کا فرمان لوگوں تک پہنچایا، میرے مولا ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا ہونے والے 23ویں سالانہ سنی اجتماع کو سنی دعوت اسلامی کے کامیابی سے ہم کنار عطا فرما۔ میرے مولا جتنے لوگوں نے آج اس دعوت کو قبول کیا، میرے مولا قبول کر کر اس دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تحریک سنی دعوت اسلامی کی جانب سے جتنے یہاں موجود ہیں، ہم سب دعا کرتے ہیں اس محلے میں جتنے لوگوں نے اجتماع کو رکھنے میں ہمارا ساتھ دیا، بالخصوص ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے حق میں جو بہتر ہے تو ان کو عطا فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں نے پرمیشن کے لیے ہماری مدد فرمائی، بالخصوص یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ والوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ حقوق اللہ، تیرے حق اور تیرے بندوں کے حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہے، بالخصوص رحمت بھی فقیر شیخ نام کی ایک عورت جن کی طبیعت سخت علیل ہے، اور جن لوگوں نے انتقال ہو گیا، ان کا انتقال ہوا، میرے مولا 2 دن پہلے ان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش نازل فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں، جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی گزارش کی، الہ العالمین ان سب لوگوں کو شفا کامل اور عاجل نصیب فرما۔ مولا کہنے سننے سے زیادہ عملی خیر کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔